السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بیان کرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے اور میں چاہتا بھی نہیں تھا، چونکہ مہمان کرام پیچھے موجود ہیں الحمدللہ، ان کے بیانات آپ حضرات سنیں گے، اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے بستی کے تعلق سے آ بھی چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا خزانہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ جب چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہیں دنیا کے اندر، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم تو تھوڑی سی چیزوں کو جانتے ہیں، نہ جانے کتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پانی کے اندر ہیں، سمندر کے اندر ہیں، کتنی مخلوقات ایسی ہوں گی جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوں گی جن کو ہم نہیں جانتے، کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی جو زمین کے نیچے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے طاقتور انسان کو نہیں بنایا، اس کے بازوؤں میں سب سے زیادہ طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی۔ ہمارے سامنے موجود ہیں جانور، ہمارے گھروں کے اندر پلے ہوئے ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن عزت کی بات جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان سے زیادہ اللہ نے کسی کو عزت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، جس مخلوق کو چاہیں اللہ اس کو ذلیل کر دیں، لیکن سب سے زیادہ ذلیل کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل مخلوق بھی انسان ہے۔ سب سے زیادہ عزت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ ذلیل اللہ انسان کو کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ذلیل کرتے ہیں جب اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کے حکم کا مذاق بناتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی کے لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل نیچے ڈھکیل دیتے ہیں، ذلت کے بالکل نچلے طبقے کے اندر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ گناہ کا جو سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہوتا ہے، اور کفر اور شرک سے ہمیں بہت دور رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے مزاج کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو بہت سی چیزوں کے احترام بھی ان کے دلوں سے نکل گئے تھے۔ ایک موقع جب آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ایک عبادت، اہم عبادت حج کی، کعبۃ اللہ کا طواف، کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد میں پھر صفا مروہ کے درمیان میں سعی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ کھٹکا تھا، ایک چیز کھٹکی کہ اسلام تو توحید کی تعلیم دیتا ہے، ایک اللہ کی، تو یہ صفا مروہ کے درمیان میں چلنا پھرنا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پہاڑی کی کوئی تعظیم ہم کر رہے ہوں، ہم پہاڑ کی عظمت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، کہیں اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی بات تو نہیں،
یہ چیز صحابہ کرام کے دل کے اندر کھٹکی تھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زوردار انداز میں ان کے اندر سے شرک اور بت پرستی کو نکالا تھا۔ اسی کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج اور عمرہ کرے تو اس کے درمیان میں سعی کرے، اس کے دل کے اندر کوئی کھٹکنا نہیں چاہیے، فلا جناح علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ کھٹکنا چاہیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں، کوئی عمل ہمارے سامنے آ رہا تو ایسا تو نہیں کہ وہ شرک نہ ہو جائے، جس طریقے سے صحابہ کرام کے دل کے اندر چیز کھٹکا کرتی تھی۔ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اور جو کچھ مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں گے۔ یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سنتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ نمازی کی سنیں گے، یا صرف اللہ تبارک و تعالی حفاظ کرام اور علماء کرام کی سنیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی سنتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اس نے اپنا بڑھاپا کر دیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا، 99 سال اس کی عمر ہو گئی، اور مشرک تھا، شرک کرتا تھا، کہیں اس کی پوجا، کہیں اس کی پوجا، کہیں اس کے سامنے سر جھکایا، اور وہ اپنے بتوں کو پکارا کرتا تھا۔ یا عربی میں کہتے ہیں صنم، بت کو صنم کہتے ہیں، صاد نون میم، صنم کے معنی بت کے آتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے صمد، وہ اللہ کا نام ہے۔ صمد اللہ کا نام ہے اور صنم بت کو کہتے ہیں۔ اس کی زبان پھسلی، صنم کے بجائے اس کی زبان کے اوپر صمد آ گیا، اللہ کا نام آیا۔ اس نے 99 سال بتوں کو پکارا تھا، لیکن اس کی زبان کے اوپر ایک مرتبہ پروردگار کا نام آیا، اللہ رب العزت کا نام آیا، صمد۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، بندے بتا کیا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کو بلایا، تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور جس انداز میں وہ کہہ سکتا ہو اللہ اس کے انداز کو بھی سمجھتا ہے۔ ہم اپنے مخلوق کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کی ہر ادا کو سمجھ لیتی ہے، ماں اس کے چہرے سے سمجھ لیتی ہے کب اس کو پیشاب اور پخانے کی حاجت ہے، ماں اس کے انداز سے سمجھ لیتی ہے کہ کب اس کو بھوک لگی ہے، ماں اس کے انداز سے وہ بولنا نہیں جانتا، 1 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، لیکن اس کے ہر انداز سے اس کی ماں سمجھتی ہے کہ اس وقت بچہ چاہتا کیا ہے۔ اور صرف وہ ماں نہیں کہ جس کے کان ہیں اور جس کو بولنا اور سننا آتا ہے، وہ ماں بھی سمجھ لیتی ہے جو اپنے کان سے بہری ہوتی ہے اور زبان سے گونگی ہوتی ہے، وہ ماں بھی اپنے بچے کی بات کو سمجھ لیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کتنا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سنتے ہیں، ہر بندے کی سمجھتے ہیں، جن الفاظ میں وہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس الفاظ میں، اس زبان کے اندر اس کی سنتے ہیں۔ اس لیے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ کفار مکہ اللہ سے مانگنے کے لیے بیچ کے اندر جوڑ توڑ لگاتے تھے، جوڑ توڑ کہانیاں گڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے کہ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، اور ان کے پاس مت جاؤ جن کے پاس تم جاتے ہو، جن کو کعبۃ اللہ کے اندر سجا رکھا ہے، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، پہلے ان سے مانگتے ہو پھر اللہ سے مانگتے ہو۔ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ہر بات کو سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ انہوں نے ایک کہانی پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ کہانی یہ پیش کی کہ ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں اور ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، خالی سر ہی تو ہم نے ان کے سامنے جھکایا، خالی ہاتھ ہی تو ہم نے ان کے سامنے جوڑے، ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن ان کو راضی کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے۔
یہ کہانی کون گڑھ رہا ہے؟ یہ کہانی کفار مکہ گڑھ رہے ہیں۔ اگر آج یہ الفاظ کسی زبان کے اوپر آ جائیں تو اپنے الفاظ کو سمجھے یہ کہانیاں کس کی گڑھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ ہم ان کی عبادت جو کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ایک وسیلہ اور ایک سیڑھی بن جائیں گے۔ ہمارے لیے وسیلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ ہم اللہ کو براہ راست راضی کر سکتے ہیں، براہ راست ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں ان سے ان کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سنتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے مانگا ہے، ہم نے بستی کے لیے اللہ سے مانگا، اتنے حافظ یہ کس نے مانگے؟ یہ ہم نے اللہ سے مانگے۔ ان کے ماں باپ نے اللہ سے مانگا کہ ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، ان کی ماؤں نے مانگا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، اور بہت مبارکباد ہے ان کی مائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی محنتیں، اور اس معاملے میں ہماری بستی منفرد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بستیاں بھی اسی نہج کے اوپر چلیں۔ اگر بچے کو رات میں 4 بجے بلایا جائے گا تو اس کی ماں اپنے ہونہار بچے کو 4 بجے بھی بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک چاہت، ایک طلب، ایک تڑپ ہے جو اللہ نے ماؤں کے دلوں کے اندر بٹھا رکھی ہے۔ اس طلب اور اس تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلد نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اتنی جلدی حافظ ہو جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی الحمدللہ بستی ہماری بہت آگے ہے کہ بہت کم مدت کے اندر بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں بچے 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 8 سال پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک حافظ نہیں ہو پائے۔ تو اس کے اندر جہاں استاذ کی محنت، جہاں اور لوگوں کی توجہ، وہاں سب سے زیادہ توجہ اس کی ماں کی ہوتی ہے۔ وہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ سے مانگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مانگتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھیں۔ اللہ کے ہاں عطا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شرک سے، بت پرستی سے، ادھر ادھر مانگنے سے، ادھر ادھر بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اللہ سے مانگتے اللہ ان کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔